خون کس کا دوڑتا؟ میرے دوستو ہم سب کو کہنا پڑے گا قسم خدا کی، حسین کے بدن مبارک میں جو خون دوڑتا تھا وہ حضرت علی کا دوڑتا تھا۔ بھائی کن کا دوڑتا تھا؟ شیر خدا حضرت علی۔ بھائی حضرت علی کی بھی بات میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر دوسرا سوال پوچھو کہ حضرت حسین کے بدن میں جو خوراک آئی، جو غذا آئی، وہ کس کی غذا آئی؟ تو کہنا پڑے گا اس عورت کی غذا آئی جس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ پوچھو کہ حضرت حسین کو تعلیم کس نے دی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ حضرت حسین کو حدیث کس نے پڑھائی؟ حضرت حسین کی ترقی کی کون فکر کرتا؟ تو کہنا پڑے گا اس ذات نے فکر کی جس ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، یعنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کی تربیت نبی کرے، جس کے بدن میں خون علی کا ہوئے اور جس کے بدن میں خوراک فاطمہ کی ہوئے، بتاؤ اس بچے سے بڑھ کر کوئی بچہ ہوگا؟ اسی لیے میرے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ میں جب ایک امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے میں کیا فرماتے؟ خطبے میں فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جب تمام جمع ہو جائیں گے تو سارے جنت والوں کے سردار دو ہوں گے۔ کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ بتاؤ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور ایک میدان ہے، اس میدان پر بہت سے بچے کھیل رہے ہیں۔ میں بہت سے بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اور بہت سے بچے میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں پہنچے، دیکھا کہ مدینے میں صحابہ کے بچے کھیل رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ آپ خود سلام کرتے تھے۔ بھائی آپ کیا کرتے تھے؟ بچہ ہو تو بھی آپ پہلے سلام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں جو حضرت انس بتاتے کیا کہتے؟ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان۔ حضرت انس فرماتے کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ بچے کھیلتے ہوتے ان کو خیال بھی نہیں ہوتا سلام پہلے کون کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے۔ کن کو سلام کرتے تھے؟ بچہ۔ اب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے، بہت سے بچے مدینے کی گلی میں کھیل رہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو سلام کیا۔ اب ظاہری بات ہے جب حضور نے سلام کیا تو سارے بچوں نے جواب دیا، لیکن ایک بچہ جو درمیان میں کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول اس بچے کے قریب ہو گئے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ بھائی سمجھنا، ایک بچہ اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو بھی چوما، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں چلنے لگے۔ اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ کون بچہ تھا؟ بھائی کون باتیں کر رہے؟ کہ وہ بچہ کون تھا کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما؟ حالانکہ اتنے سارے بچے تھے لیکن اللہ کے رسول نے تو ایک ہی بچے کو سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوما۔ آخر وہ بچہ کون؟ خوش نصیب ہے کہ جس بچے کو سینہ ملا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بوسہ ملا پیشانی پر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب سارے لوگ حیران کہ آخر وہ بچہ ہے کون؟ بھائی وہ بچہ، صحابہ کرام آپس میں باتیں کرے۔ میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا کہ صحابہ کرام نے جب آپس میں باتیں کی تو کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس کا بچہ کون بچہ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ چلو اللہ کے رسول کو پوچھ لے۔ ایک جگہ منزل آئی، سارے لوگ بیٹھے تھے تو ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھوں اگر آپ کو برا نہ لگے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھے۔ تو صحابی نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ اللہ کے رسول وہ ہم میدان میں گزرے تھے، بہت سے بچے تھے، آپ نے ایک بچے کی پیشانی کو چوما اور اس کو سینے سے لگایا، حالانکہ دوسرے بھی بچے تھے لیکن آپ نے تو ایک ہی کیوں پیشانی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا وہ کون بیٹا اور کس کا بیٹا؟ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا میرے دوستو سننا؟ فرمایا لا ادری۔ میں کیا فرمایا عربی زبان میں؟ لا، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ کیا فرمایا؟ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کی آنکھیں دیکھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ، ہم کو بھی نہیں معلوم کہ بچہ کون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے لا ادری، مجھے بھی پتا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتتعجبون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں بے شک تعجب ہوگا، کیا آپ کو بھی نہیں معلوم، ہم کو بھی نہیں معلوم، اور آپ نے پیشانی کو چوما؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مبارک آنسو آئے اور کیا فرمایا؟ کہا کہ صحیح بات ہے میں بھی نہیں جانتا، آپ لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بچہ گزشتہ کل حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بھئی یہ بچہ گزشتہ کل کن کے ساتھ؟ میرے حسین کے ساتھ۔ حضرت حسین کی عمر بھی کم تھی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا نواسا اور کس کا پوتا، میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ یہ
بچہ کل میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور جب یہ کھیل رہا تھا آسمان سے وحی آئی، آسمان سے جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا اللہ نے اس بچے کے لیے جنت کا فیصلہ کیا، اس لیے کیا کہ یہ حسین کے دل کو خوش کر رہا ہے، یہ حسین کے دل کو خوش کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس بچے کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی فرماتے میں نے اسی لیے چوما کہ سارے بچوں میں یہ بچے کے بارے میں یقین تھا کہ جنتی ہے، میں نے تو جنتی بچے کو چوما اس لیے کہ مجھے یقین تھا یہ جنتی ہے۔ میرے دوستو، وہ بچہ جنت میں جائے، ارے کہو نا وہ بچہ جو حضرت حسین کے دل کو زور سے کرو نا، اور زور سے، اور زور سے، اب نتیجے پر آ جاؤ، وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ وہ آدمی جہنم میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو، اب یہ فیصلہ کرو ہم خوش کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں؟ وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ وہ آدمی جہنم میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو، اب یہ فیصلہ کرو ہم خوش کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں؟ بھائی ہر آدمی اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے نا، میں نہیں کہتا۔ وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو خوش کرے تو اس کا اپوزٹ یہی ہوگا کہ وہ مسلمان، نام کا مسلمان ہے، جہنم میں جائے گا جو حضرت حسین کے دل کو ناراض کرے گا۔ ہر آدمی کا دل اپنے پاس ہے، اپنے دل کو ٹٹولے اور پوچھے کہ حضرت حسین سے محبت ہے یا صرف دکھلاوا ہے؟ بھائی حضرت حسین سے حقیقت میں محبت ہے یا؟ اور میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی سننا ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، الحسن والحسین منی من اغضبهما فقد اغضبنی ومن آذاهما فقد آذانی۔ بھائی سب کہو سبحان اللہ۔ حضرت حسین کی شان بتا رہا ہوں، ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، حسن اور حسین تو میرے ہیں۔ بھائی نبی نے کیا فرمایا؟ حسن اور حسین تو میرے ہیں، جو ان کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں وہ منافق ہے۔ بھائی وہ کون ہے؟ کہ جب ہم داستان سنتے ہیں ٹھیک ہے، حضرت حسین کا مقام بہت اونچا، حضرت حسین کا مرتبہ بہت اونچا، جو محبت کرے وہ مومن ہو جائے گا، جو محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہو جائے گا، جو حسین کے دل کو خوش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو حسین کے دل کو ناراض کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت حسین جنت کے سردار ہے، حضرت حسین جنت کے پھول ہے، حضرت حسین جنت کی خوشبو ہے، سب چیز اپنی جگہ برابر ہے، لیکن حسین کو بنانے میں جو ہاتھ تھا اس کی بھی تعریف کرو میرے دوستو، وہ حضرت علی کا ہاتھ تھا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ تھا۔ ارے کہو نا تھا کہ نہیں تھا؟ اور حضرت علی، میرے دوستو حضرت علی کے بارے میں اگر آپ سنیں تو میرے دوستو بہت لمبی چوڑی داستان ہے، میں ایک دو باتیں حضرت علی کی بتاتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ حضرت علی نے حسین کو کیسے بنایا۔ بھائی کیسے بنایا؟ جب آدمی پہلے خود بنتا ہے پھر اپنی اولاد کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیسا سوال اور کیسا انوکھا جواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اور کب پوچھا؟ جب حضرت علی کوفہ کے امیر تھے۔ بھائی کوفہ کے امیر کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ، آپ نے زندگی میں اتنی راتیں گزاری، اتنے دن گزارے، آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی تھی؟ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات؟ ہم کو یہ سوال پوچھا جائے معلوم نہیں کیسے کیسے جواب دے گا، ہے نا؟ ہمارا والا تو کہے گا جو دن شادی ہوئی وہ سب سے اچھی رات تھی۔ عجیب و غریب جواب ہمارے۔ بھائی وہ علی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں امیر المؤمنین، کسی نے پوچھا کہ حضرت علی بہت راتیں گزاری، بہت دن گزارے، بتاؤ تمہاری سب سے اچھی رات کون سی؟ کیا فرمایا؟ فرمایا قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے اچھی رات وہ رات تھی جو میں مکہ میں حضور کے بستر پر سویا تھا۔ بھائی کہو نا سبحان اللہ۔ کہتے سب سے اچھی رات وہ رات تھی کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر میں سویا تھا، اور حضور اور حضرت ابوبکر ہجرت کے لیے کہاں گئے؟ مدینہ گئے، اور مجھے کہہ کر گئے تھے، حضور مجھے کہہ کر گئے تھے، علی پوری رات میرے بستر پر سونا اور صبح سب کی امانتیں ادا کرنا۔ بھائی صبح سب کی امانتیں ادا کرنا اور پھر مدینے پہنچ جانا۔ حضرت علی فرماتے قسم خدا کی اس رات سے اچھی کوئی رات نہیں، اور اتنی گہری نیند سویا کہ کبھی نہیں سویا تھا۔
یعنی اتنی گہری نیند سویا کہ کبھی نہیں سویا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ رات تو ڈرنے والی رات تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینہ، حضرت ابو بکر چلے گئے مدینہ، اور حضور کے بستر پر کون؟ حضرت علی. اور سارے دشمنوں نے گھیرا، اس لیے دشمن تو یہی سمجھ رہے کہ محمد سو رہے ہیں صلی اللہ، دشمن تو یہی سمجھ رہے کہ محمد آرام کر رہے. تو کہا کہ علی وہ رات تو کیسی رات تھی کہ چاروں طرف دشمن تھے. حضرت علی مسکرائے اور کہا قسم خدا کی وہ رات کو جو نیند آئی کبھی ایسی نیند نہیں آئی. تو کسی نے پوچھا تو اس کی وجہ کیا؟ وہ تو دشمنوں والی رات تھی. کہا کہ اس کی وجہ یہ، سننا، کہا اس کی وجہ یہ کہ میرے نبی صلی اللہ، کہو نا بھائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرماتے وہ رات تو میری اتنی اچھی رات تھی اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا علی صبح اٹھنا، اٹھنے کے بعد امانت ادا کرنا، اور امانت ادا کرنے کے بعد مدینہ آنا. حضرت علی فرماتے قسم خدا کی ہر رات کو سوتا ہوں، ڈر لگتا ہے صبح اٹھوں گا یا انتقال ہو جائے گا. حضرت علی فرماتے ہر رات ڈرتا ہوں کہ سوؤں گا، اٹھوں گا یا انتقال ہو جائے گا. لیکن وہ رات تو ایسا اطمینان سے سویا کہ دل و جان میں یقین تھا علی تو مرے گا نہیں جب تک مدینہ نہیں پہنچ جائے گا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ تم مدینہ آؤ گے. علی فرماتے اب جانا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا، جب تک میں مدینہ نہ پہنچوں وہاں تک ملک الموت میرے پاس نہیں آ سکتا. بھائی ہمارے نبی نے بیان کیا. آج لوگ میرے دوستو اسی نبی کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اللہ اکبر، اللہ اللہ اس بدبخت کو جہنم کی آگ چکھائے جو حضور کا آج پتلا بنانے کے لیے تیار ہو گیا، تصویر بنانے کے لیے تیار ہو گیا. ارے میرے دوستوں لعنت ہے اس پر، اور مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہمارے نبی وہ نبی، یہ موبائل تو آج کی دنیا کا کھیل ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا اذا تکلم العبید وقرب البعید فانتظر الوعید. ہمارے نبی نے فرمایا جب دو چیزیں دنیا میں ہو جائے انتظار کرنا، قیامت بہت جلدی آنے والی ہے. سب سے پہلی چیز اذا تکلم الحدید، جب لوہا بات کرنے لگے اور ایک کا پیغام دوسرے کو پہنچانے لگے. بھائی کہا کہ نہیں ہمارے نبی نے اذا تکلم الحدید. آج موبائل لوہا تو ہے اور باتیں پہنچاتا نہیں پہنچاتا. اور دوسری بات فرمائی وقرب البعید، جب دور دور کی مسافتیں قریب ہو جائے. بھائی پہلے آدمی کو مکہ مکرمہ جانا تو کتنے مہینوں کا سفر کرتا، اور آج بمبئی سے 4 گھنٹے میں جدہ. وقرب البعید، دور کی جگہ قریب ہو جائے. ہمارے نبی فرماتے جب یہ دو چیزیں آ جائے فانتظر الوعید، اب قیامت کا انتظار کر اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے توبہ میں لگا دے، ورنہ خود قیامت کا جھٹکا آئے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے. کہو اب تو ایسا معاملہ کہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں. ارے بھائی داڑھی نبی کی سنت، رکھنے کو تیار نہیں. کہا بھائی رکھ لے. کہا ابھی 2-4 مہینے میں شادی ہونے والی ہے. تو شادی ہونے والی تو اسے داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ ارے بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ شادی ہونے والی ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ تو کہتا ہے کہ اصل میں کیا ابھی آج کل لڑکیاں دیکھنے آتی ہیں اور میں لڑکیوں کو دیکھنے جاتا ہوں تو ذرا گال چکنا ہوئے تو اچھا لگے نا. اللہ اکبر میرے دوستو، نبی کے چہرے کو توڑ کے جس لڑکی کو دیکھے گا پسند کرے گا، تو پسند کرے گا، اوپر والا نہیں کرے گا. اور میں میرے دوستوں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ میرے جوانوں، ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ، اس کے بعد لڑکی ڈھونڈنے جاؤ. قسم خدا کی اللہ وہ لڑکی دے گا جس کا ذکر آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہوں گے، اور جب تیرے گھر میں آئے گی تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی. ہاں میرے دوستو یہ نبی کے چہرے کی برکت ہے. ہم تو سوچے غیروں کا چہرہ بنائے اور گھر جنت بنے، کبھی نہیں بن سکتا میرے دوستو. ارے کبھی بنے گا؟ گناہ کر کے آپ چاہو کہ رحمت آئے گی. پیارے نبی آرام کر رہے، کہو صلی اللہ، ہمارے پیارے نبی آرام کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی بالکل دوپہر کا وقت ہے اور دروازے پر حضرت ابو ایوب کو کھڑا کیا. کن کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو. اور کیا فرمایا ابو ایوب دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو آنے مت دینا، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں. بھائی قیلولہ کرنا بھی تو سنت ہے نا، بھائی دوپہر کو سونا بھی تو. ہمارے نبی نے فرمایا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں، ابو ایوب کسی کو آنے مت دینا. بھائی اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی رات بھر تھکے ہوئے، دن کے تھکے ہوئے، کن کو دروازے پر کھڑا کیا اور کیا فرمایا کسی کو آنے. حضرت ابو ایوب کہتے میں تو حیران ہو گیا، اس لیے کہ میں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ اور بچپنا، بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، وہ آ رہے. اب حضرت ابو ایوب کہتے روکوں یا نہیں روکوں؟ اس لیے کہ روکوں گا تو یہ اندر شکایت کریں گے، تو میرے نبی کو تو بڑی محبت ہے، اور اگر نہیں روکوں گا تو حضور نے فرمایا تھا کسی کو آنے
حضرت ابو ایوب کہہ رہے میں سوچ رہا کہ آؤں روکوں نہیں روکوں، کہتے اتنے میں تو میں نے دیکھا دھڑ دھڑ چلتے 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 وہ تو اندر آ گئے. بھائی چھوٹا بچہ اس کو کیا خیال، بس سیدھے اندر آ گئے. حضرت ابو ایوب کہتے میرا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. اور کہتے ہوا بھی کیا، ایسا نہیں کہ گھر میں آ کے چپ چاپ بیٹھ گئے، ارے حضور آرام کر رہے تھے، حسین ان کے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے. بھائی حضرت حسین ان کے پاؤں مبارک پر، بھائی نانا تھے تو نواز سے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے. حضرت ابو ایوب کہتے میں تو حیران ہو گیا کہ اب میرا کیا ہوگا. لیکن کہتے ہیں حضرت ابو ایوب کہتے میں دیکھتا رہا کہ حضور کی آنکھ مبارک کھلی، جیسے آنکھ مبارک کھلی تو دیکھا کہ میرے پاؤں پر تو کون ہے، حسین. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میری طرف حضور نے دیکھا اور مسکرائے تو مجھے ٹھنڈک ہو گئی کہ بھائی ناراض تو نہیں. اور پھر حضور نے کیا فرمایا، حضرت ابو ایوب کہتے میں حیران ہو گیا. حضور نے فرمایا اے حسین اے میرے پیارے نواسے، تو پاؤں پر بیٹھا، اوپر آ جا اوپر آ جا. کہتے اوپر بلاتے گئے یہاں تک کہ سینے پر بٹھایا. کہاں بٹھایا، کیوں؟ امت کو بتانا تھا کہ میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، میرے حسین کی جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے. بھائی میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، حسین کی جگہ میرا دل رکھا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا میرے پیارے حسین اپنا منہ کھولو. حضرت حسین چھوٹے بچے نے کہتے اپنا منہ کھولا تو حضور نے اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھ دیا. بھائی حضور نے اپنا مبارک لعاب، اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور کہا کہ حسین ایک زمانہ آئے گا تو امتحان میں ہوگا، کامیاب ہو جانا، حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو وہ امتحان آیا میدان کربلا میں، آیا نا امتحان. کہاں پر آیا امتحان؟ لیکن میرے دوستو آپ بالکل جم کے بیٹھنا، میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا کر بات ختم کروں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. میدان کربلا، بھائی جلدی جواب دینا، میدان کربلا میں گئے نا، زور سے بھائی میدان کربلا میں گئے نا میدان کربلا میں. اچھا میرے سوال کے ایک سوال کا جواب دینا. آپ جب میدان کربلا میں گئے تو راستے میں آپ کو روکا تھا نہیں روکا تھا؟ روکا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا. سب نے کہا حسین مت جاؤ، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، میدان کربلا میں مت جاؤ. حضرت حسین نے ایک ہی آواز کہی، نبی کا نواسا علی کا بیٹا حق کے واسطے قدم اٹھا، واپس پلٹ نہیں سکتا. ارے کہو نا سبحان اللہ. گئے تھے نا حضرت حسین میدان کربلا میں. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، حضرت حسین کیوں گئے تھے میدان کربلا میں؟ بھائی کیوں گئے تھے میدان کربلا میں؟ ان کے گھر میں کھانا تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا تھا یا نہیں تھا؟ ارے میرے دوستوں کتاب پڑھو. حضرت حسین کے پاس دولت تھی، مال تھا، بیوی تھی، بچے تھے، مکہ میں پراپرٹی تھی، مدینے میں پراپرٹی تھی. مکے کی نمازیں پڑھ سکتے تھے، مدینے میں نمازیں پڑھ سکتے تھے، لیکن مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، پراپرٹی بھی چھوڑی، جائیداد بھی چھوڑا اور بیوی اور بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے. کیوں آئے؟ صرف اس لیے آئے کہ گناہ ہوتا ہے. حسین سب برداشت کرے گا لیکن زمین پر گناہ کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. بھائی اسی لیے تو آئے نا کہ یزیدی حکومت میں شراب، یزیدی حکومت میں جھوا، جھوٹ، زنا، یہ سب گناہ ہو رہے تھے. حضرت حسین نے قسم کھائی جان دے دوں گا لیکن میرے نانا کے قانون کو ٹوٹنے نہیں دوں گا. بھائی کیا ہو رہا تھا؟ کہو گناہ. کیا ہو رہا تھا؟ زور سے کہو بھائی کیا ہو رہا تھا؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا. اور میرے دوستوں فیصلہ دل کو ہلا دینے والا فیصلہ بتا دوں نا آپ کو. ارے بتاؤ نا کیسا فیصلہ میرے دوستوں، توجہ کے ساتھ سننا. وہ حضرت حسین تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا جا اکیلا میدان میں اتر جا. یہ اکیلا، اور سامنے 8,000 سے زیادہ، کتنے الگ الگ روایتیں ہیں، 8,000، 11,000، 12,000، اور یہاں اکیلا بیٹا علی اکبر جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا. حضرت حسین نے فرمایا بیٹا چلا جا. تو بیٹا ٹھہر گیا. تو ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا کہ بیٹا چلا جا، حق کے واسطے جاتا ہے، حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. میرے دوستوں وہ بیٹا علی اکبر جب میدان میں گیا اکیلا، بھائی اکیلے کون؟ حضرت علی اکبر اکیلے میدان میں. اور میرے دوستوں دشمنوں نے جو گھیرا اور جو مارا، میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا کہ بدن کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں اور وہ تینوں ٹکڑے حضرت حسین کے سامنے پھینکے گئے. بتاؤ میرے دوستوں ہم بھی تو باپ ہے نا، کہو نا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا ہمارے بیٹے کے 3 ٹکڑے سامنے پھینکے جائے، باپ برداشت کرے گا؟ ارے کہو نا برداشت کرے گا؟ حضرت حسین اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے تینوں ٹکڑوں کو جمع کر رہے اور رو رہے اور کہہ رہے کہ علی اکبر میرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں چلا گیا،
ابھی تو کہہ رہے کہ کان میں آواز آئی، عورتوں کی آواز آئی کہ حسین گھر میں آؤ، خیمے میں آؤ، پیچھے آؤ۔ حضرت حسین دوڑے دوڑے پیچھے گئے، خیمے میں عورتیں تھیں۔ حضرت حسین گئے، جا کر پوچھا اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کیا ہوا؟ کہا تمہارا چھوٹا بیٹا تڑپ رہا ہے اور لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی۔ بھائی چھوٹا بیٹا علی اصغر، علی دودھ پیتا بیٹا، کہا جان چلی جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی آخر باپ تھے، ہر ایک انسان کے، ہر باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی، ارے ہمارا بیٹا 2-4 گھنٹے کے لیے دور ہو جائے تو باپ کا کھانا پینا حرام ہو جاتا۔ وہ حضرت حسین گئے، اپنے لخت جگر، اپنے معصوم بیٹے کو گود میں لے کر آ گئے۔ یہاں بیٹے کے 3 ٹکڑے پڑے ہیں اور یہاں چھوٹا بیٹا اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔